بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندوں کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بھی نابینا کر دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں پند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں کے ہمراہ، جن کو حواری کہا جاتا تھا، سرزمین اردان سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا، اسے عزل خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائی، بت پرستیوں اور ان حرکات سے دور رکھا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلوپس، برلمیاں، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شامون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودی اکریوتی۔ اس آخری حواری یہودی اکریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے، جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے کھائیں تاکہ ہمارا دل اطمینان و یقین سے سرشار ہو اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا، اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے، متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائے، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے موجودہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے
खुदावन मताल ने इस वजह से इनमें से 333 मुर्दों को सूअर की शक्ल में मुस्क कर दिया जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते। इन लोगों के रिश्तेदार गिरिया अजारी करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज़ बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सैरो सियाह था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नजर आता था। एक सफ़र में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफ़र पर रवाना हो गया। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। इस छोटे कद के शख्स ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी में चलते देखा तो इसने भी यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, ये ईसा वो अल्लाह है जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। फमा फजलो अलैहा, बस इन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। इस लम्हा इसके पाँव बेकरार हुए और पानी में गर्क होना शुरू हो गया। इसने फरियाद बुलंद की, ए रू अल्लाह, मेरे हाथ थाम ले और मुझे गर्क होने से बचा ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने क्या कहा है कि पानी में डूबने लगे थे। बस कर दोस्त ने कहा, मैंने कहा था कि रूह अल्लाह भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नल्ले में ले लिया था जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को इस मुकाम मर्तबा पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तेरे ऊपर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है अब इससे तौबा करो। इस शख्स ने तौबा की। इसके बाद इसे वही मुकाम मर्तबा मिल गया जिस पर खुदा ने इसे फाइज किया हुआ था। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैरो सियाह करते हुए एक गांव बलाजा तक पहुँचे। क्या देखते हैं कि वहाँ पर इंसान, परिंदे और चरिंद परिंद सब मौत की नींद सो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, क्योंकि अगर वो यके बाद दिगरे मरते तो ज़रूर एक दूसरे को सुपुर्द खाक करते। हवारियों ने अर्ज़ किया, ए रूह, खुदा अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो इन्हें ज़िंदा करे ताकि नाजिल होने वाले इस अजाब की वजह बयान करें जिसकी ज़िद में ये लोग आए, ताकि हम इस काम से परहेज़ करें जिसकी वजह से इन पर यह अजाब नाजिल हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में इनके ज़िंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज़ आई कि इन्हें आवाज़ दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ए इस गांव के लोगों, इनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और इसने कहा, हाँ ए कलमा खुदा, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीज़ों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। तागूत यानी गुमराही की पुरतशिश, खुदा से कम खौफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी अड़दंगे और दुनिया के खेल कूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं और जब पश्त कर देती है तो हम गिरिया वजारी करते हैं और गमज़दा हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे पुरतशिश करते थे। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों के अतात व पीर भी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की अकबत कैसे अंजाम पजीर हुई। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सजीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सजीन क्या है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़याम क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहाँ पर जाहिद व पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया
کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ کرہیل منظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گاتی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب عمر بالمعروف۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا و آخرت کے سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اس خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا اور ریاض و نیاز میں گزار دی۔ اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت حاجت بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اس وقت ان پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے، اس کی انگلیوں کی پورے ختم ہو جائیں، تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے، یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے، اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرستی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا۔ اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا، اے پیغمبر، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اصل خدا سے زندہ کروں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا، آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی۔ اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا، دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو؟ اس نے عرض کیا، ہاں، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔